ایک شب کی سہاگن ایپیسوڈ نمبر 5۔ کمرے کی کنڈی بند ہونے کے بعد قدموں کی آہٹ جو میری طرف بڑھ رہے تھے، ہر قدم پر میری سانسیں اور تیز ہو رہی تھی۔ میری دھڑکن کی آواز میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ قریب آتے ہی اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آواز بھاری تھی۔ کیسی ہو نوری؟ میں خاموش رہی۔ میرے پاس بیٹھ گیا، میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں نے تھوڑا اوپر کو دیکھا تو میرے حواس ہی کھو گئے۔ وہ شخص کم سے کم 55 سال کا ہوگا۔ میں نے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ اس نے پھر پکڑ لیے۔ اس نے کہا، ڈرو مت میری جان، میں جاگیردار ہوں، اب تم اس جاگیر کی ملکہ ہو۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ شرجیل کو میری بے وفائی کا تو دکھ ہوگا، اسے یہ کون بتائے گا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میرے باپ نے میری زندگی کا کیسا فیصلہ کیا ہے۔ میں سسک رہی تھی۔ اس نے ایک باکس سے جیولری نکالی اور میرے ساتھ رکھ دی۔ اب تم سوچو گی کہ پہنا کیوں نہیں رہا۔ یہ بات کرتے کرتے وہ میرے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارنے لگا۔ اس کے بعد میرا دوپٹہ اتار کر میرے گلے سے ہار سیٹ اتارنے لگا۔ میں سامنے ایک زندہ لاش کی طرح سامنے بیٹھی رہی۔ اس نے کہا، یہ سب پھر کل پہن لینا، ابھی بہت رات ہو گئی ہے، تم کپڑے بھی چینج کر لو۔ میں ڈرتے ڈرتے کپڑے تبدیل کر کے آئی۔ کچھ دیر بعد وہ سو گیا اور میں پوری رات سسکتی رہی، اپنی قسمت کو کوستی۔ کاش میں شرجیل سے ملنے نہ جاتی تو میرا آج یہ انجام نہ ہوتا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی جاگ گیا۔ سنو، تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ میں خاموش رہی۔ وہ بھی جاگ گیا۔ ایک بہت ہی خوبصورت مگر بڑی عمر کی عورت کمرے میں آئی اور بولی، اٹھ کر نہا لو۔ میں نہا کر آئی تو میں نے اس عورت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں جاگیردار رب نواز کی پہلی بیوی ہوں۔ اچھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کیسے وہ عورت اتنی فریش اور خوش ہو سکتی ہے جس کا شوہر دوسری شادی کر کے آیا ہو؟ آپ کو دکھ نہیں ہوا آپ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی؟ وہ مسکرائی۔ دوسری نہیں، چوتھی۔ کیا؟ تو باقی دو کہاں ہیں؟ وہ ناشتہ بنوا رہی ہیں۔ میں جاگیر کی خاندانی بیوی ہوں، باقی ساری باہر کی۔ تم بہت کم عمر ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ نوری بولتے ہیں سب۔ اچھا نوری، پورے 7 بجے یہاں سب ناشتے پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک عورت آئی، مجھے تیار کیا اور میں ناشتے پر پہنچ گئی۔ باقی دونوں بیویوں کو بھی دیکھ لیا۔ میں ڈری تھی، کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا۔ وہ سب خوش تھے، گپے لگا رہی تھی۔ پھر میری بڑی سوتن بولی، ملازمہ سے کیف سرفراز احمد اٹھ جائے تو اسے کہنا اپنے سسرال آج رات کے کھانے کی دعوت دے آئے اور خاص طور پر میری بہو کو ساتھ لانے کی تاکید کر کے آئے۔ سرفراز نام مجھے سنا لگ رہا تھا پر یاد نہیں آ رہا تھا۔ خیر، اتنے میں جاگیردار کی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی، اگر نوری ناشتے سے فارغ ہو گئی ہے تو اسے کمرے میں پہنچا جاؤ، ہم رات بھر سوئے نہیں، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ میری بڑی سوتن پھر مجھے سیج پر بٹھا کر بولی، سائیں آج رات گھر میں دعوت ہے، دلہن کو تیار کرنے والی نے بھی آنا ہے، تو کمرے کا دروازہ کب تک کھلے گا؟ کتنے بجے رکھی ہے دعوت؟ 8 بجے۔ اچھا 7 بجے بلا لو تیار کرنے والی کو۔ مجھے ایک آنکھ نہیں اچھا لگ رہا تھا جاگیردار۔ خیر، کچھ وقت کے لیے مجھے بھی نیند آ گئی، بہت تھکی ہوئی تھی۔ اس کی قربت مجھے زہر لگ رہی تھی۔ 7 بجے میری سوتن پھر آئی، ساتھ تیار کرنے والی عورت بھی تھی۔ اس نے مجھے تیار کیا اور جاگیردار میرے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ سب وہاں موجود تھے۔ میں نے جب سب کو سلام کرنے کے لیے اوپر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے دیکھتے ہی صبا بولی، نوری تم؟